قرآن مجید۔ یہ پیچھے 2 کارڈ پڑے ہیں، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رمز قرآن از حسین اموختیم، زی آتش اوشو لہا اندوختیم۔ قرآن کے رموز میں نے حسین سے سیکھے ہیں، وہ ایک نہیں بلکہ میرے لیے زندگی میں کئی جگہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اقبال کا شعر ہے۔ امام حسین نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا۔ مطالعے سے امام حسین نے کیا سیکھا؟ ایک آدمی آغوش رسول پر نظر آتا ہے، ممبر رسول پہ بھی نظر آتا ہے، پشت رسول پہ بھی نظر آتا ہے، خطبوں میں بھی نظر آ رہا ہے، حج بھی اپنے نانا کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس آدمی سے یہ بعید نہیں کہ وہ قرآن مجید نہ پڑھتا ہو، اور اس نے اپنی زندگی میں 40 حج کیے ہوں، اور مسلمانوں کے داخلی محاذ پر وہ جگہ جگہ لڑے ہوں، اور خارجی محاذ پر بھی انہوں نے جہاد کیے ہوں۔ اس سے کسی کو انکار نہیں امام حسین کی شخصیت سے، ناصبی کو بھی نہیں، یزیدی کو بھی نہیں اس سے انکار۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ایک جنگ یزید کی قیادت میں لڑی ہے، اور وہ ترکی کے قریب کی جنگ ہے۔ کچھ کہیں، لیکن یہ مفر حاصل نہیں ہے کہ امام حسین نے زندگی میں قرآن حکیم فرقان مجید کا مطالعہ نہ کیا ہو، اس لیے قرآن آپ کی نوک زبان پر رہتا تھا، مناجات اللہ کی عبادت میں غرق رہتے تھے آپ، تو کچھ تو سیکھا ہے امام حسین نے۔ تو یہ میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے بطور حوالہ کے پڑھوں گا، اور آپ انہیں ذرا سنیے، پھر اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسین کیا تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں فرمایا، بیت اللہ شریف کی جب بنیادیں کھڑی کی جا رہی تھیں تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، دونوں نے وہاں دعا مانگی۔ تو دعا یہ تھی جس کے قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا میں شریک ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ خداوند عالم، یہ گھر بن چکا ہے،
اور اس گھر کے دائیں بائیں ایک بستی آباد کر، اس بستی کے لوگوں کے اندر ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں ان کو ان پر پڑھے، وہ ان کو قرآن یعنی کوئی کتاب بھی اس کو دے کہ وہ کتاب پڑھ کر ان کو سکھائے، صرف کتاب ہی نہ سکھائے بلکہ اس کتاب کے اندر جو حکمت ہے وہ بھی سکھائے، جس کے نتیجے میں وہ یزکیہم، وہ ان کو پاک کر دے۔ بے شک آپ عزیز اس کام کے کر گزرنے والے ہیں اور الحکیم، اور جانتے ہیں کہ کام کیسے ہوگا۔ یہ ایک آیت ہے۔ سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون۔ مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی اس آگ سے بچا لینا جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے، اور جس پر میں نے انتہائی سخت مزاج کے اور بڑے درست قسم کے فرشتے لگا رکھے ہیں، اور اللہ ان کو نافرمانی سے، جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ان کو ملتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ یہ آپ نے 2 آیتیں سن لی۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو یہ جاتے وقت 2 باتیں فرمائیں۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ایک بات آپ کو یہ سب کو فرمائی کہ دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت رسول۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آ کر فرمایا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام میری شکل کے ہیں اور میں ان کی شکل سے ہوں، اور جناب حسین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ حسین رسول جیسے، رسول حسین جیسے، دونوں ابراہیم علیہ السلام جیسے، ابراہیم علیہ السلام محمد جیسے، ابراہیم علیہ السلام حسین جیسے، حسین ابراہیم علیہ السلام جیسے، حسین محمد رسول اللہ جیسے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے یہ تمہید باندھی ہے اس پر گفتگو ہوگی، اسی پہ ہم سارا قرآن اور امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسی پہ سارا دائرہ کار چلے گا، اور اسی پہ میں نے آپ سے پچھلے جمعوں کے اندر جو گفتگو کی ہے اور جو موضوع چھیڑا ہے اسی کے گرد چلے گا۔ جس آدمی کو یہ حفظ رہ جائے گا جمعہ، وہ فائدہ اٹھا جائے گا اور جنت پا جائے گا۔ جدھر ابراہیم علیہ السلام رہ رہے ہیں وہاں پہ جنت ہے، اور وہ بیت المعمور کے ٹیک لگائے بیٹھے تھے جس دن گئے ہیں رسول اللہ۔ جیسا کعبہ ہے ایسا ہی فرشتوں کا کعبے کے اوپر ایک کعبہ ہے، اور انہوں نے وہ سب بچے اکٹھے کر رکھے تھے جو بچے چھوٹی عمر میں چاہے مسلمانوں کے یا کافروں کے مر جاتے ہیں، وہ وہاں ابراہیم علیہ السلام سے توحید سیکھتے ہیں۔
رسول اللہ واپس آ رہے ہیں، ملنے کے بعد بیٹے کو بلا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم معراج سے واپس جاتے ہو، ان سے کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، مومنوں سے کہنا کہ یہاں کے لیے کچھ بھیج دے تاکہ خدا ان کو بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر آئے ہیں، آپ نے اپنی امت کو دین بتایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے حسین کو بتایا ہے کہ کربلا کی زمین بڑی زرخیز ہے، تم بھی اسلام کو بچا لینا۔ عزیزو، یہ گفتگو اس لیے میں نے تم لوگوں کے سامنے کی ہے کہ محمد جنتی، ابراہیم جنتی، حسین جنتی، جو ان کی راہ پر چلے وہ بھی جنتی۔ جو حسین کی راہ کو چھوڑ گیا، وہ رسول کی راہ کو چھوڑ گیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی راہ کو چھوڑ گیا۔ جو رسول سے منحرف ہوا جہنمی، جو حسین سے ہوا، اور جو ابراہیم علیہ السلام سے منحرف ہوا تو جو۔ اب اس کے دائرے میں رہ کر کے امام حسین نے قرآن کو کیسے سمجھا؟ ہر وہ آدمی جو خود کو حسینی کہتا ہے، جب تک امام حسین کی وہ معرفت جو دین میں انہوں نے حاصل کی قرآن سے وہ نہ لے لے، وہ پکا حسینی نہیں بن سکتا، وہ کچا حسینی ہے۔ اگر وہ سبیل لگا کر کے حسینی بننا چاہتا ہے تو یہ جعلی حسینی ہے، اگر ماتم کر کے وہ حسینی بننا چاہتا ہے وہ جعلی حسینی ہے، وہ کبھی حسینی نہیں بن سکتا۔ حسینی بننے کے لیے اتنی معرفت لینی پڑے گی جتنی کہ امام حسین نے دین کی معرفت لی ہے، اور اس میں محنت زیادہ ہے۔ امام حسین نے ان آیات کو اپنے مد نظر رکھا، اور انہی آیات کو مد نظر رکھ کر ابراہیم و اسماعیل نے جو دعا مانگی تھی رسول اللہ کے لیے اس پر پہلے کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ جب آئے تو انہوں نے اس دعا کے مطابق کام کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد جب پھر دین مٹنے لگا تو حضرت حسین نے وہ کام کرنا شروع کیا۔ اس کام کی راہ میں 3 چیزیں آئیں۔ پہلی چیز، قرآن اور حسین منزل بے منزل چلے جا رہے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں اکٹھے ہیں۔ رسول اور قرآن منزل بے منزل چلے گئے ہیں۔ جو دعا ابراہیم و اسماعیل نے مانگی تھی، انہوں نے منزل بے منزل مکہ میں دین کا کام کیا ہے۔ اگر آپ بھی امام حسین کے صحیح چاہت مند ہیں تو آپ کو منزل بے منزل چلنا پڑے گا، قدم بہ قدم ویسے ہی اٹھانا پڑے گا جیسے ان تینوں نے اٹھایا ہے۔ جب تک آپ ان کے ساتھ چلیں گے نہیں، اتنی دیر تک ان کے ساتھ آپ کی شباہت نہیں ہو سکتی، مماثلت نہیں ہو سکتی۔ امام حسین، ابراہیم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے اندر ایک شباہت اور ایک مماثلت ہے۔ اس مماثلت اور شباہت کے بارے میں مجھے آپ کو بیان کرنا ہے۔ یہ مماثلت اور شباہت فقط جسمی نہ تھی اور شکلی نہ تھی، شباہت جسمانیہ، شباہت قلبیہ، شباہت ذہنیہ، شباہت تبلیغیہ اور شباہت ہجرت، شباہت عمل اور شباہت جہاد۔ اس کو اب بتانا مقصود ہے۔ اب اس میں سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب ایک جیسے کیوں تھے۔ ان کے جسم بھی ایک جیسے، ان کے قلب بھی ایک جیسے، ان کے اذہان بھی ایک جیسے، ان کے کام بھی ایک جیسے، ان کا جمال بھی ایک جیسا، ان کا کمال بھی ایک جیسا، ان کا جلال بھی ایک جیسے، ان کے افعال بھی ایک جیسے۔ اس کے بغیر یہ کام نہیں بن سکتا۔ ایک حسینی اتنی دیر تک سچا حسینی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ سچا محمدی نہ بن جائے، اور
محمدی اتنی دیر تک محمدی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ابراہیمی نہ بن جائے. ابراہیم و محمد کو ماننے والے کو لازمی طور پر حسین ابن علی کہتے ہیں، اور حسین ابن علی کو ماننے والے کو لازمی طور محمدی و حسینی و ابراہیمی کہا جا سکتا ہے. اس پہ گفتگو کرنی ہے. ان تین آدمیوں نے تین محاذوں پر کام کیا اور تینوں کام بڑے شاندار ہیں. میرے پچھلے 2 اتوار کے درس اگر کوئی آدمی سن لے تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کام کی نوعیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا کیا تھا. وہ میرے اس جمعے سے ریلیٹڈ ہیں. میں نے اپنی زندگی کے بہت زور آور جو جمعے پڑھائے یا خطبات دیے ہیں، ہر ایک آدمی کے لیے ان 2 کے اندر اس قدر مواد ہے جو اپنے آپ کو بندے کا پتر بنانا چاہتا ہے اور حسینی بنانا چاہتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. 2 گھنٹے میں نے لگا کے، باوجود اس کے کہ میری صحت اجازت 15 منٹ بولنے کی نہیں دیتی، میں نے پوری قوتیں صرف کر دی. 3 مقام ایسے آتے ہیں انسان کی زندگی میں جس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سوچنے، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو تمام کائنات کی موجودات کو دیکھ کر کے، پوری دنیا کو سوچ کر کے وہ اپنے لیے ایک حکمت عملی تیار کرتا ہے. کافر جو حکمت عملی تیار کرتا ہے وہ، اور ایک مومن کی وہ چیز جو اس کے رب کو راضی کرنے والی ہو اس کو اکٹھا کر لے جس کسی میدان میں وہ جائے. اور کافر کا نظریہ حیات اور کافر کا نظریہ لذتیں لینے کے پیچھے ایک ہی نظریہ ہوتا ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی ہے ہی نہیں. اس مادی وجود کے ساتھ ہی میرا ہر قسم کا وجود مٹ جائے گا اور فنا ہو جائے گا، اس لیے مجھے اس دنیا میں بھرپور عیش کر لینی چاہیے. اور اگر یہ حقیقت ہے تو کافر کا یہ نظریہ بالکل درست ہے، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. اگر یہ آخری زندگی ہے تو عیش کر لو کہ بابر میں عیش کوش کہ عالم دوباری نیست. بابر عیش کر لے کہ دنیا دوبارہ نہ ہوگی، اگر یہ حقیقت ہے. مگر یہ حقیقت نہیں ہے. 3 مقام ایسے آتے ہیں جہاں پر آدمی جا کر کے اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہے. ان آیات کی روشنی میں جو میں نے ابھی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی، ایک مقام اس کا اس قرآن کو پڑھنے کے بعد پہلے مقام کو کہا جاتا ہے تہذیب الاخلاق. اپنے نفس کو پاک کرنا ان تمام چیزوں سے جو اس کے خدا کو ناپسند ہیں، اور اپنے نفس کو ہر اس چیز سے زینت دینا جو اس کے خدا کو پسند ہے. کپڑا، جوتا، خوشبو، گھڑی، رومال، سونے کی انگوٹھی، گلے میں چین، ہاتھ میں قیمتی موبائل اور ایک ہاتھ میں گاڑی کی قیمتی چابی، یہ سب اس بات کی غماز ہیں. اور چیک بک دور سے نظر آتی ہوئی ہو یہاں سے، آپ نے ابھی عمرہ شاید دیکھے نہیں کہ چیک بک اوپر کی جیب میں سامنے دکھاتے ہیں، اصلی عمرہ. دوسرے تو چھپاتے پھرتے خوف سے. چیک بک اوپر پہ یہ ان کو مزین کرتی ہے آدمی کو کہ جب وہ کسی جگہ داخل ہوتا ہے تو شخصیت کا پورا روپ پڑ جاتا ہے. اور دیکھنے والا جس کی آنکھ ہوتی ہے، دیکھنے والا ہو اور وہ بھی دنیا پرست ہو، وہ جان جاتا ہے کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو پورے طور پر مزین و زینت بخش کر اندر لے کر آیا ہے. ایسا ہی مومن کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا مزین کر لے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب وہ ہو تو وہ خدا کا پسندیدہ انسان ٹھہر جائے. ہر وہ چیز اپنے سے دور کر لینا، یعنی بدبو کو دور کر لینا، اپنے چہرے کو سے بری چیز کو دور کر لینا، اپنے ہاتھوں سے وہ چیز جو دوسرے کو ناگوار گزرے اس کو دور کر لینا، گندے پھٹے کپڑوں اور ٹوٹے جوتوں سے خود کو دور کر لینا،
بری سواری کو چھپا جانا، یہ سب چیزیں انسان دنیا کو دکھاتا ہے۔ تو گویا دو تزکیہ نفس ہو گئے، ایک تزکیہ نفس دنیاوی حوالے سے ہے اور ایک تزکیہ نفس اخروی حوالے سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بات فرمائی ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، جو کسی کے ہاں رشتہ بھیجے تو کوئی ان کو رشتہ نہ دے، جو کسی کے ہاں سفارش کرے تو کوئی ان کی سفارش نہ مانے، جو محفل میں بات کریں لیکن لوگ اس کی بات پر دھیان اور وزن نہ دیں، لیکن ان کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اگر وہ خدا کے بھروسے پہ قسم اٹھا جائیں کہ خدا کی قسم یوں ہی ہوگا تو اللہ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ بندوں کے نزدیک اس انسان کا کوئی مقام نہیں، کیوں؟ بندے اس کو اس کے مادی وجود سے پہچان کرتے ہیں، خدا اس کے روحانی وجود سے اس کی پہچان و معرفت لاتا ہے۔ جس جگہ اس کی قدر ہے اس جگہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قدر نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جس کی قدر کی گئی دراصل وہی قابل عزت ہے، اور جس کی خدا کے ہاں عزت نہیں کی گئی اس کو شیطان کہتے ہیں، راندہ درگاہ کہتے ہیں۔ اسی طرح تہذیب اخلاق یہ چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس طرح سے پاک کر لے اس دنیا میں ایک مومن کہ اپنے رب کو پسند آ جائے۔ یہ پہلی منزل ہے جس کو قو انفسا کے نام سے اللہ نے کہا، اے اہل ایمان تم بچا جاؤ اپنے آپ کو۔ دوسری منزل کا نام تدبیر منزل ہے کہ اپنے و اہلیکم، قرآن نے یہ کہا خود ہی نہ بچو بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ، کہ آدمی اپنے گھر والوں کو جو اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں ان کو بھی اس آگ سے بچا جائے جس آگ سے وہ خود بچ رہا ہے، جو قرآن مجید نے کہا ہے۔ ہر ایک کو کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں کہ تم نے ان کو جو دین بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا۔ آپ جو چیز بھی استعمال کرتے ہیں وہ اس استعمال کے کئی رنگ ہو سکتے ہیں۔ عورت کا آپ کے ہاں استعمال نکاح کے ذریعے جو آدمی کرتا ہے افزائش نسل کے لیے اور اس سے لطف اندوزی کے لیے، اس کی آپ کو قیمت دینی پڑے گی بارگاہ الہی میں، اور اس دنیا میں بھی دینی پڑتی ہے، آپ کو حق مہر بھی دینا پڑتا ہے، اور اس کا عمر بھر کا نان و نفقہ بھی آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ آپ اس سے متمتع ہو رہے ہیں، اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کا استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کی بغیر کسی دام کے اور بغیر کسی پیسہ لگائے کے نوکر اور غلام ہوتے ہیں، اور آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے ساتھ کام آتے ہیں۔ آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے اس کا استعمال کیا تھا، تم اس کا جیسے پیسے کا استعمال، جوانی کا استعمال، خیالات کا استعمال، شرمگاہ کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، آنکھوں کا استعمال، پاؤں کا استعمال، دولت کا استعمال، ہر چیز کا استعمال، حتیٰ کہ جس نے اپنے والدین کو استعمال کیا ہے کہ دعا کیجئے بارگاہ الہی میں خدا میرے رزق میں اضافہ کرے، اور ان کی صحبتوں اور ان کی شفقتوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے ماں باپ دیے تھے، تو بتاؤ تم نے ان کے ساتھ جوابی رد عمل میں کیا کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تدبیر منزل۔ تیسری چیز کا نام ہے سیاست مدنیہ، کہ آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے دائیں بائیں جو معاشرہ رہ رہا تھا اور جو اس میں سسٹم چل رہا تھا، چاہے وہ معاشرتی تھا، چاہے وہ معاشی تھا، چاہے وہ اس کے اوپر حکومتی تھا، ریاستی تھا، 3
تینوں چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معاشرتی رویوں میں تم نے اخلاق کو کس طرح سے پھیلایا اور اپنے اخلاق کا کس طرح سے استعمال کیا۔ دو منزلیں تو طے کر لی، جو اس تیسری منزل میں فیل ہو گئے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ رسول سے کہا لوگوں نے کہ عورت بہت اچھی ہے اور نماز پڑھتی ہے مگر بد اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ، فرمایا فی النار، دوزخ میں گئی، معاشرتی رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا عورت اچھی ہے لیکن فرائض کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتی، نوافل نہیں پڑھتی، خوش اخلاق ہے، فرمایا جنت میں چلی گئی۔ حدیث شریف میں آیا کہ ربا اور سود کا نظام جہاں پہ رائج ہوگا، اس سود کے نظام کو جس نے ختم نہ کیا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں، برائی کو روکے اپنے ہاتھ سے، نہیں رکتی ہاتھ سے تو اپنی زبان سے، اور اگر پھر بھی نہیں رکتی تو دل میں اس کو برا جانتی۔ پوچھا جائے گا آپ سے کہ معاشرتی رویوں کے بارے میں، معاشی رویوں کے بارے میں، اور اللہ کی حدوں کو جس سے نافذ نہ کیا، خدا کے قانون کو جس نے پامال کیا ہے، ریاستی حوالے سے آپ سے یہ بھی پوچھو گی کہ تم نے اس میں بدلاؤ لانے کے لیے کیا کیا ہے۔ 2 نبی اور 1 امتی نے مل کے ان 3 محاذوں پر کام کیا ہے، ابراہیم و محمد اور حسین ابن علی، تینوں نے مل کر اس پر کام کیا ہے۔ تینوں قرآن کے ساتھ منزل بے منزل چلے ہیں اور تینوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس پر پوری زندگی صرف کر دی۔ اگر آپ نے ان تینوں منزلوں پر کام نہیں کیا ہے تو آپ کسی صورت میں حسینی نہیں ہو سکتے، آپ ابھی تک یزیدی ہیں، آپ کو یزیدیت مبارک ہو۔ آپ کے معاشرے میں بدعات مذہب کے اندر اور رسومات آپ کی دنیاوی زندگی کے اندر اگر موجود ہیں تو آپ ابھی حسینی نہیں ہوئے ہیں۔ ابراہیم محمد دونوں کا کام کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ دونوں کا کام کیا ہے کہ معاشرے کے اندر عقائد، باطلہ عقائد کی جڑ اکھاڑ دینا اور اس کی جگہ پر ایک ایسا نظام رائج کر دینا کہ جس نظام کے ذریعے سے توحید قائم ہو کر رہ جائے اور جہالت کا خاتمہ ہو جائے۔ شیطان کا وہ ننگا ناچ جو زمین پر جاہلیت جدیدہ کی شکل میں چلا رہا ہے، ماڈرنزم کی شکل میں، اس ماڈرنزم کی دھجیاں اڑا دی جائیں اور اس جہالت کی بھی دھجیاں اڑا دی جائیں کہ جو جہالت توحید کی راہ میں آڑے آ جاتی ہے۔ یہ اس قدر مشکل کام ہے ان 3 منزلوں پر کام کرنا کہ اس سے بڑھ کر کوئی کام دنیا میں ابھی تک آیا نہیں ہے۔ اسی لیے محفل مسالمہ تو ہوگی، حضرت حسین کو سلام تو پڑھا جائے گا، سلام یا حسین تو لکھا جائے گا، لیکن حسین کی طرح نہ تو تہذیب اخلاق پر کام نظر آئے گا، نہ تدبیر منزل پہ کام نظر آئے گا، نہ ریاست مدنیہ کے اوپر، سیاست مدنیہ کے اوپر کام نظر آئے گا۔ اسی لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن تو منانا آسان ہوگا، باجے بھی بجیں گے، ڈھول بھی ہوں گے، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، لبیک یا رسول اللہ کی نعرے بھی نظر آئیں گے، اس پہ دھمالے بھی نظر آئیں گے، اس پہ پتھراؤ گھیراؤ بھی نظر آئے گا، بڑے بڑے جلسے سردیوں میں تم کو نظر آئیں گے۔ اور اس کے نام پر ملتان میں اب جو ایک نوجوان لڑکی کو بیچ چراہے کے حور کی شکل دے کے زیارت کرائی اپنی بیٹی کی، اس نے فاطمہ نظر نہیں آئے گی۔ بیچ چراہے کے حور کی شکل بنا کر کے زیارت کرائی گئی جوان لڑکی کی۔ کہاں ہے ثنا خان تقدیس مشرق، کہاں ہے مولوی احمد رضا خان کے فتوے، منیب الرحمان کے فتوے،
یہ بریلوی سن لیں اور شیعہ سن لیں کان کھول کر میری طرف سے، جو اجازتیں تم نے ان کو دین کے نام پر دی تھی، یہ اجازتیں اگر تم نے واپس نہ لی، یہ خرافات اگلے آنے والے وقتوں میں ننگے ناچ کی طرف چلی جائیں گی۔ اس وائرس کو اپنے پورے سافٹ ویئر کو دوبارہ سے برباد کر کے اینٹی وائرس کا اس کو ہمیشہ کے لیے دروازے کو بند کر دو، ورنہ یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ عوام الناس کسی صورت میں تمہارے قابو آنے والی نہیں ہے۔ علم اور منطق اور عقل ٹھہر جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر جذبات کی گاڑی چل جاتی ہے، وہاں جذبات کی گاڑی ہر چیز کو روک کر نکل جاتی ہے، نہ منطق کام آتی ہے، نہ علم کام آتا ہے، نہ عقل کام آتی ہے، اور یہ سب چیزیں روک کر کے جذبات کی گاڑی آگے نکل جاتی ہے۔ جب تک یہ اس کو حرام کہہ کر کے اس کی مہم ویسے ہی نہیں چلا لیتے جس طرح کہ انہوں نے مہمیں یہ چلاتے ہیں، درود و سلام بند نہیں ہونے دیں گے، فلاں کام یہ نہیں ہونے دیں گے، فلاں نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں بند ہوگا، یہ کسی صورت میں بند نہیں ہوگا ان سے۔ اسی طرح وہ شیعہ جب تک کہ ان کے ہاں رسومات محرم الحرام جن کی ان کے 2 نمبر مجتہدین نے خود بخود نکال لی ساری رسومات، اور ان کے بڑے بڑے نام نہاد آیات اللہ نے اس کے اوپر فتوے دے رکھے ہیں، جب تک یہ واپس ہی لے لیتے اتنی دیر تک یہ تینوں محاذوں پر کام نہیں ہو سکتا۔ بدکار عوام، بدکار حکمران، بدکار معاشرہ، ایش پرست عوام، ایش پرست حکمران اور ایش پرست معاشرہ، یہ کبھی بھی دوبارہ سے وہ تہذیب محمدی اور ملت ابراہیمی کو بنا نہیں پائے گا۔ نہ آپ محمدی ہیں، نہ ابراہیمی ہیں، نہ حسینی ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہر وہ چاہنے والا جو ہمارے حضرت مفتی مولانا اسحاق مرحوم یا سید مودودی یا ڈاکٹر اسرار کی تنظیم میں موجود ہے اور اس کو ریوائیول کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جگہ جگہ ان سے مناظرے کر رہا ہے ناسبیوں سے اہل بیت کی شان کے لیے، وہ جھوٹا ہے کہ جب تک کہ وہ تینوں محاذوں پر کام نہیں کر رہا ہے، وہ بھی اتنا ہی جھوٹا ہے جتنے کہ یہ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، یہ ذہنی دنگل لڑتے ہیں، ذہنی قلبی طور پر شہوانی مناظرے ہیں جو ان کے علم اگل اگل کے ان کو باہر لاتا کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، حوالے لیتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، ناسبیوں کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جی ہم سیکھ رہے ہیں، جی انہوں نے یہ کام کیا، حوالہ دے دو، اس کا منہ بند کرنا ہے۔ حوالے دیتے دیتے تو آپ کی عمر گزر جائے گی جب تک اس کے اوپر کوئی عملی کام نہیں ہوگا۔ عملی کام کرنے کے لیے آپ کو ان تینوں منزلوں سے گزرنا پڑے۔ آپ جذباتی طور پر جسے وہ یزید کی حمایت کریں، ہم بھی ایک فرقہ ہیں۔ ایک نقطہ اتنا قیمتی تھا جو برسوں حل نہیں ہوتا تھا، اور پھر ایک نقطہ ور نے اس کو حل کیا۔ حضرت شیخ محمود الحسن شیخ الہند کہلاتے ہیں، دیوبند کے سب سے بڑے شیخ تھے اور پہلے طالب علموں میں سے تھے جنہوں نے حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ و تعالی کے شاگردوں میں سے ان کے مدرسے میں پڑھا۔ فرمایا شیخ نقطہ حل نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان نبی کے نام پر جذباتی ہو کر جانے تو دے دیتے ہیں، لیکن نبی کے نام پر اپنی زندگی نہیں بدلتے، نماز فجر میں نہیں آتے ہیں، 9 بجے والے احتجاج میں تو سارے آ جاتے ہیں 12 بجے والے میں۔ تو یا رسول سے یہ محبت ہے یا نہیں، کوئی فرق کیجئے۔ فرمایا بات تو کروں گا بڑی خطرناک، ہضم تو کسی کو نہیں ہوگی، کال و کیل بھی ہوگی، این و عام بھی ہوگی، چون و چرام بھی ہوگی، شور مچ جائے گا۔ فرمایا وہ رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا، دراصل وہ نسلی مسلمان ہے، اس کو اس کا نسلاً اور وراثتاً اس کو محبت رسول ملی ہے۔ نسلی اور وراثتی چیز میں آدمی عمومی طور پر تعصب کا شکار ہوتا ہے، بن دلائل کو اس کو مانتا ہے اور خام خواہ ویسے ہی ادھر اس پر جمع رہتا ہے جس طرح کہ اپنے آباء و اجداد کی کافر تقلید بلا دلیل کرتے ہیں۔ تو اس کو جب یہ رسول اللہ پر حملہ نظر نہیں آتا، اس کو دراصل یہ حملہ اپنے عقیدے پر آتا ہے کہ یہ میرے عقیدے پہ حملہ ہے، جس کو میں مان رہا ہوں
اس پہ کافر نے حملہ کیا ہے، اس لیے وہ اس تعصب میں جذباتی ہو کے لڑتا ہے، وہ رسول اللہ کی سچی محبت میں نہیں لڑتا۔ اگر وہ رسول اللہ کی سچی محبت کرتا ہوتا تو زندگی بدل نہ گئی ہوتی، زندگی بدل نہ گئی ہوتی۔ اصحاب نے اگر نبی سے محبت کی، اہل بیت نے اگر نبی سے محبت کی، تو وہ اہل بیت کی محبت اور اصحاب کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے ہیں۔ دنیا سے منہ موڑ لیا صحابہ اور اہل بیت نے، جیسے ان کے پیغمبر نے موڑ لیا، اور موڑا بھی اختیاری، یہ نہیں کہ ان کے اوپر غربت مسلط تھی، نہیں، دولت، مال اور اختیار اور جاہ اور منصب رکھتے ہوئے انہوں نے دنیا کا استعمال نہیں کیا جیسا کہ ہم سب میں اور تم کر رہے ہیں۔ یہ ایک فکری گفتگو ہے جو آپ کو بڑی ادک بھی لگے گی اور بھاری بھی محسوس ہوتی ہوگی۔ عمومی جمعوں سے ہٹ کر ہے، کچھ جزمے جذباتی ہوتے ہیں، کچھ منطقی ہوتے ہیں، کچھ عقلی ہوتے ہیں، اس لیے اس کے سامعین جو ہیں اس کو جلدی گزرنا چاہتے ہیں، اور جہاں سے جلدی گزرنے کو دل چاہے، سمجھ لینا وہ چیز نفس کو اچھی نہیں لگ رہی، اور جو چیز نفس کو اچھی نہیں لگ رہی دراصل نفس اس میں اصلاح چاہتا نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو سننا بھی نہیں چاہتا۔ آپ نے دیکھا نہیں، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ہم تو آپ کی بات بھی سننا نہیں چاہتے، بات بھی سننا نہیں چاہتے۔ نفس کا پہلی چیز یہ ہے کہ نفس آدمی کو ورگلاتا ہے کہ اس کی بات بھی نہ سنو، پھر بھی بات سن لے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے، تو پھر یہ کہتا اٹھ جاتا ہے کہ یہ لفاظی تھی، پھر یہ کہتا ہے اس میں طوالت بڑی تھی، لمبا بہت تھا، 3 4 5 گھنٹے گلی کے آوارہ کتوں کی طرح سڑکوں پہ گزار لیے، لیکن مسجد میں گزرے ہوئے لمحات طویل لگتے ہیں۔ شادیوں پہ گندگی، رسول اللہ کے دین کا مذاق اور دھجیاں اڑی، ان کو یہ لمحات کم لگتے ہیں کہ جلدی خوشی ختم ہو گئی۔ رسموں پہ، بدعات پر ان کے پورے دن گزر جائیں، کہتے ہیں کہ فلانے کا کام تھا، چلو یہ بھی نپٹ گیا۔ دکانوں اور فیکٹریوں اور اپنی کلینکوں اور اپنے ہاسپٹلوں میں 18 گھنٹے کی نوکری کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے بغرض حلال کے لیے یہ سارا کام کیا ہے۔ ہر کام کر جائیں گے، ہر برے راستے سے گزر جائیں گے، ہر کٹھن و طویل راستہ کٹ کر کے آئیں گے، وہ بھی آسان منزلیں نظر آئیں گی، مگر دین کی بات سننا ان کو مشکل ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ نفس یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اصلاح والی کوئی بات سنے۔ نفس اول سنے گا نہیں، سنے گا تو بہانے کرے گا، بہانے نہیں اپنی طرف سے عمل کے ہوں گے تو کہنے والی بات میں میل میخ ضرور نکالے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ٹائم ویسٹنگ ہے، بہت لمبا کرتے ہیں، پروسیجر بڑا۔ آج کل کون سنتا ہے 3 منٹ کے کلپ سنائیں، 3 منٹ کا کلپ سنائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 منٹ کی بات کرتے اس کے سامنے، ہاں وہ بات جو سنجیدہ ہوگی اور جو خدا کے ہاں جا کر ہمیں وعدے کر جائے گا کہ میں اپنی اولاد دوں گا، پھر اولاد دیتا نہیں ہے، جھوٹا ہوتا ہے۔ جب ہم مانگتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں، وہ جھوٹ نکلتا ہے۔ میں اس کو 2 سال کا کورس کرواؤں گا، میں اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گا، میں آپ کے پاس آ کر رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس آ کر بیٹھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی صحبت لینا چاہتا ہوں۔ جب صحبت دیں، بتائیں، اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہاں پر آتے ہیں لوگ، رہتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں یہ کتاب پڑھیے، شام کو ہم آفس سے آ کے آپ سے سنیں گے۔ تو جب پورے دن کی اس مرکز میں چونکہ کیمرے لگے ہیں، ریکارڈنگ دیکھی جاتی، وہ کبھی ادھر بیٹھے ہیں، کبھی ادھر بیٹھے ہیں، کبھی نیٹ چلا رہے ہیں، کبھی کچھ وقت ضائع کرتے ہیں۔ آئیں کہیں مرشد کی صحبت لینے، مرشد سے بات کرنے، مرشد کی بات ماننے، نہ ٹائم پر نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھی، نماز وقت پر نہیں پڑھتے، تہجد گزار بالکل نہیں۔ سارا دیکھتا ہوں، نمازیں عدل بدل کر کے خود ہی کئی نمازیں چھوڑ جاتا ہوں، باہر جا کے پڑھ آتا ہوں، پتہ چلتا ہے نماز ہی نہیں پڑھی ابھی تک۔ پوچھتا ہوں نماز کا کیا بنا؟
میرے چیک کرنے کے 1000 رنگ اور ڈھنگ ہیں. کسی کو صرف میں دیکھتا ہوں، تنقید نہیں کرتا ہوں، کسی پہ تنقید کرتا ہوں، کسی کو چھوڑ دیتا ہوں، کسی سے بات کر لیتا ہوں. اس کی شخصیت ہوتی. جتنا مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ آدمی اسلام میں سنجیدہ نہیں ہے، اتنا اس آدمی کے ساتھ میں نہیں چل سکتا ہوں. ہزاروں طرح کے لوگ آتے ہیں، بے شمار کے ٹیلی فون آتے ہیں، کئی مناظروں میں پھنسے ہوئوں کے فون آتے ہیں، یہ حوالہ چاہیے. حوالوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کتابیں کوئی نئی ہیں، یہ بحثیں کوئی ہم آج کر رہے ہیں. امام حسین کو تو گزرے ہوئے 14 صدیاں ہو گئیں، 13.5 صدیاں. بالکل اس انگریز کی طرح جو ایران پہنچا تو 10 محرم تھی، تو شیعہ اس دن ماتم کر رہے تھے. تو اس سے پوچھا خیر ہے آج سارے ایران میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں. تو اس نے بھی ہسٹری پڑھ رکھی تھی. کہتا ہو تو ان کو آج اطلاع آئی ہے. ہاں، کیونکہ رویا تو اس وقت ماتم کیا جاتا ہے جب تازہ تازہ میت گھر آتی ہے. اچھا، ان کو آج اطلاع ہوئی ہے، آپ کو بھی گویا آج ہی اطلاع ہوئی ہے. یہ ہے وہ موضوع جس موضوع پر کوئی آدمی آنا ہی نہیں چاہتا. امام حسین پہ گفتگو کر لو، قرآن پہ گفتگو کر لو. امام حسین کے سامنے یہ اگلے موضوع یہ تھے کہ آپ نے اس میں جو شبہت 3 جگہ پر کام کیا. ایک اپنے نفس کے اوپر، دوسرا اپنے اہل خانہ و اہل عیال دوست اور احبہ کے اندر، اور پھر تیسرا آپ نے پوری ریاست کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی. اور امام حسین اپنے نانا اور اپنے نانا کے جد ابراہیم علیہ السلام کی طرح کامیاب و کامران اس دنیا سے گئے. اس لیے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ اہل شباب الجنہ. صرف جنتی نہ کہو، میرے بیٹوں کو جنتی جوانوں کے سردار کہو. جنتی کیوں کہتے ہو؟ جنتی کیوں کہتے ہو؟ علی فی الجنہ، عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. سب اشرا مشرا گنو. بی بی عائشہ جنت میں، سودا جنت میں، خدیجہ جنت میں، ماریہ قبطیہ جنت میں، زینب بنت جہش جنت میں، زینب بنت خزیمہ جنت میں، ماریہ قبطیہ جنت میں جا رہی ہیں، صفیہ جا رہی ہیں، سب جنت میں جا رہے ہیں. آسیہ جائیں گی، انبیاء جائیں گے، سب جائیں گے، صدیقین بھی جائیں گے، شہید بھی جائیں گے، صالحین بھی جنت میں جائیں گے. سب جنتی، مگر یہ 2 جنتیوں کے سردار ہیں. نفس پر پورا قبضہ کر لیا امام حسین نے اور نفس مطمئنہ بن کر جنت میں داخل ہو گئے. کو انفسکم، بچا لیا اپنے آپ کو حسین ابن علی نے. وَأَهْلِكُمْ، بچا لیا اپنے اہل بیت رسول کو. سب کے سب اپنے ساتھ کٹوا کر ساتھ لے کر گئے ہیں، اکیلے جنت نہیں گئے ہیں. جا رہے تھے اسی گاڑی میں، اسی زمین پر، اپنے سامنے پہلے سب کو جنت میں بھیجا، اپنے بچوں کو محفوظ مقام پر، خود بعد میں محفوظ مقام پر خود تشریف لے گئے ہیں. بیٹے سب جنت میں جا رہے ہیں، بھائی جا رہے ہیں. اپنے یاروں کو بھی جنت میں بھیج دیا، انصاروں کو بھی جنت میں بھیج دیا، عوانوں کو بھی جنت میں بھیج دیا، احبہ کو بھی بھیج دیا، اقربا کو بھی جنت میں بھیج دیا. پہنچو. جس طرح آدمی جانے سے پہلے اپنا سارا سامان بھجوا دیتا ہے. ماں بھی پہلے چلی گئی، باپ بھی پہلے چلا گیا، نانا بھی پہلے چلے گئے، ہاں بھائی بھی پہلے جنت میں چلے گئے. اللہ اللہ اللہ. یہ ہے اہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچا لیا. اور جاتے وقت اس حکومت پر ایسی زد لگا گئے، سیاست مدنیہ پر، کہ تاریخ آج تک پریشان ہے. سارے یزید ایک طرف ہیں اور حسین اکیلے ایک طرف ہیں. ممبروں پر لجنۃ العلماء نے یہ کہہ دیا کہ کربلا کا ذکر کرنا حرام ہے.
احسان الہی ظہیر جو علامہ ہیں ان شیعہ ان وہابیوں کے، ان کی اولاد کا یہ اعلان ہے، اور 78 مولویوں کے ساتھ مل کر اعلان ہے جس میں ارشاد الحق عصری بھی شامل ہے۔ پورا ہندوستان اتنی لمبی داڑیوں کا لجنۃ العلماء، دراصل لجنۃ المکفرین، کافر بنانے والی کمیٹی، لجنۃ الشیاطین کہیے اس کو، شیاطین کی ایک کمیٹی، معافی مانگے عمر صدیق۔ کیوں مانگے؟ تم ہم کو راہ راست سے منحرف کہتے ہو، ہم تم کو اہل حدیث مانتے، تم کب اہل حدیث ہو؟ تم تو خوارج ہو، یزیدی ہو، تم نکلے ہو جو کربلا کا ذکر بند کرنے کے لیے۔ رسول اللہ کی طرف ابراہیم ہے، اور ابراہیم اور رسول اللہ حسین کی طرف ہیں، ہم کس طرح ان سے الگ ہو جائیں؟ الحسین منی وانا من الحسین، کیسے چھوڑ دیں امام حسین کو؟ اور چکر کیا ہے؟ چکر صرف کرسی کا ہے کہ ساجد میر کو ہٹا کے علامہ کے بچوں کو بنا دو۔ 100 علماء کے ذریعے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا اتحاد ہے، فلانا معافی مانگے، اس ایک کو جھکا لو، پھر محمد علی مرزا کے بارے میں اب آ گیا 50 صفوں کا، اس کو بھی نکالو، اس پہ بھی لجنہ نے فتویٰ دے دیا۔ پہلے مولانا اسحاق پہ دیا، عمر صدیق کی باری آئی، محمد علی مرزا کی آ جائے گی، میرے جیسا تو ابھی ان کے سامنے آیا نہیں، جس دن آ جائے گا مجھے میری بھی آ جائے گی۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس راہ پر چلے ہیں جس پہ فاضل بریلوی کسی زمانے میں چلے تھے۔ مولانا احمد رضا خان سب کو کافر کہتے ہیں کہ فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، اسی راہ پر یہ چل نکلے ہیں۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے جو کفر کی چکی چلاتے تھے، یہ صلاح الدین یوسف نے لکھا ہے کہ کفر کی چکی چلانے والے فاضل بریلوی، مولانا احمد رضا خان صاحب کی شان میں یہ کلمات ہیں اس حافظ صلاح الدین یوسف نے کہ وہ کفر کی چکی چلاتے تھے، یعنی ہر ایک کو کافر بناتے تھے وہ۔ تو کفر کی چکی تو اب بھی چل رہی ہے، اور جگہ جگہ مولوی اکٹھے ہو کر کے کوئی فلاں جی فلاں کیا کہ ساجد میر کو ہٹا کے ہمیں بنا لو۔ یہ وراثتی طور پر ہماری گدی ہے، ہمارے باپ علامہ تھا، اس کی گدی پہ ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ خود گدی پہ بیٹھتے ہیں، امام حسین کو نانے کی گدی پہ بیٹھنے دیتے نہیں ہیں۔ نسل در نسل کہتے ہیں، ابو بکر غزنوی عبداللہ غزنوی کے بیٹے، آر کے بیٹے، ان کے بیٹے، ابو بکر کے آگے جنید، نسل در نسل، روپڑی خاندان نسل در نسل، غزنوی خاندان نسل در نسل، عصری خاندان نسل در نسل، علامہ کا خاندان نسل در نسل۔ حسین ابن علی کی باری آئے، اسلام نسل و نسب کو نہیں مانتا، نام و نسب کو نہیں مانتا، وراثت کو نہیں مانتا۔ تمہاری نسلوں کو، جن کی نسلوں کا کچھ عطا دار دین کے ہو جائیں، جس کی نسل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی نسل کا نبی پاک نے خود فرمایا کہ میری نسل میں صرف پاک لوگ ہیں، کوئی زانی نہیں میری نسل میں، نبی نے فرمایا۔ جس کی نسل کی گواہیاں سورہ البقرہ کے اندر اللہ گواہی دے کہ رب، اے ہمارے رب ہماری نسل میں سے چلا دے۔ حسین کی تو گواہیاں اللہ دے رہا ہے کہ اس کا جد ابراہیم میرا خلیل اللہ تھا، اس کا نانا بھی خلیل اللہ ہے، اور یہ جنت کے جوانوں کا سردار، یہ تو خدا گواہیاں دے رہا ہے۔ جن کی تو گواہ ان کی خاندانوں میں نکاحوں کے گواہ بھی مر چکے ہوں گے، وہ نہیں اب پوری نہیں ہوتی ہوں گی، ڈی این اے کا سہارا لینا پڑتا ہوگا ان کو لیبارٹریوں میں چیک کروانے کے لیے۔ وہ تو کہیں کہ ہم نسل در نسل پاک لوگ ہیں اور حقدار لوگ ہیں اس دنیاوی کرسیوں کے، اور یزید حقدار تھا اپنے باپ کی کرسی کا ہے، اور معاویہ حقدار تھے عثمان کے خون کا قصاص لینے کے، کیونکہ ان کی برادری تھی بنو امیہ۔ واہ واہ تمہارا کیا کہنا، تم پر میں تمہاری ان ذہانتوں کو سلام، جس حسین کے نانے کا منبر ہے، جو پاک نسلوں سے، اس کا تم کچھ نہ کہو۔ بیڑا غرق جب ہوتا ہے،
بے پایت، وہ کہتا ہے کہ کس طرح سے میں اس پہ دل کھول کر رو لوں کہ میرا اپنا جبریل و مصطفیٰ حیران، سب کے سب حیران ہیں، یہ مولوی کا استدلال کہاں سے آ رہا ہے، اس کی تعویلیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اس لیے یہ ناممکن ہے، آپ کو حسینی رستے پہ یہ چلنے دیں گے نہیں۔ حسینی رستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، وہاں پہلے نفس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اس کو چھری پھیرنی پڑتی ہے، اپنے اخلاق کو تزکیہ نفس کرنا پڑتا ہے۔ حسین ابن علی نے اس اخلاق کے لیے اپنی جان دی، کس کے لیے؟ تہذیب نفس کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تدبیر منزل، اپنا گھر درست کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر پورے معاشرے کو درست کرنے کے لیے حسین ابن علی نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ جو پہلی منزل پہ ہی گر گئے ہوں، حسین چاہتے تو دنیا میں یہ دعویٰ لے کر اٹھتے کہ میں حسین ابن علی دعوے دار ہوں خلافت اسلامیہ کا اور مسلمانوں کے امیر المومنین ہونے کا حقدار ہوں، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ ایسی کوئی دعویٰ کیوں کہ میں نبی کا نواسا ہوں، یہ کوئی دعویٰ کہیں حسین ابن علی نے نہیں کیا کہ اس لیے تو میرے پیچھے چلو۔ حسین نے وہ اصلی مسلمان اور اصلی وراثت کا دعویٰ کیا ہے جو اس کے نانا نے ابراہیم علیہ السلام سے نسلاً پایا تھا، اور پھر اسی کو لے کر کے حسین ابن علی نے پھر آگے اپنے لیا ہے۔ انتخاب ہے یہ۔ اس لیے قرآن اور حسین، اقبال نے یہ کہا کہ رمز قرآن از حسین آموختین، جب میں نے پڑھا تو مجھے پھر اس میں حسین ابن علی کو میں نے پورا واقعہ سنا، بھی ایسا کیا تھا کہ اس نے سب کچھ کٹوا دیا۔ کہیں تو حسین لچک دکھا رہے ہوں، کہیں تو فلیکسیبل آدمی کو ہونا چاہیے، لیکن وہ کسی جگہ پہ حسین ابن علی فلیکسیبل نہیں ہے۔ یہ لچک کیوں نہیں دکھائی؟ یہ لچک کیوں نہیں دکھائی حسین ابن علی نے؟ کیونکہ یہ مقام لچک دکھانے کا تھا نہیں۔ آ گئے تھے رسول کے پاس۔ اگر آپ عورت چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں اور اقتدار چاہتے ہیں، تینوں آپ کے قدموں میں، آپ کچھ ہماری مان لیں، ہم آپ کی کچھ مان لیں، یہ روز روز کا جھگڑا کچھ ختم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شہزادگی، زندگی، پوری پرتعیش زندگی، پورے عراق کے شہزادے آنے والے وقت میں، جنہوں نے 2 جمعے میرے 2 خطبے سنے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری ہے، رسول اللہ نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری ہے، اور حسین ابن علی نے تخت کو ٹھوکر ماری ہے، اور ایسی ٹھوکر ماری ہے کہ تخت والا ایسا منہ کے بل گرا ہے کہ اب وہ نام اس کا پوری دنیا میں گالی بن کر رہ گیا ہے۔ کسی کو گالی دینی ہو تو ماں بہن کی گالی تو جان چھوڑ جائے گی، یزید کہہ کر پکارو گے تو جان نہیں چھوٹے گی۔ تخت کی ٹھوکر ماری حسین ابن علی نے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ شہید کربلا پہ جو نہ روئے وہ برباد ہے۔ دشمن حسین تو ابلیس کی اولاد ہے، دشمن حسین تو ابلیس کی اولاد ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ وہ جو کل بھی زندہ باد تھا وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا۔ نہیں کوئی جواب علی کے گلستان کے پھول کا، ہے دشمن نبی جسے حسین سے اناد ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، جو قاری قرآن ہے۔ صحابی رسول بھی ہیں اور نبی کا خاندان ہے۔ ایک نہیں، 2 2 3 3 چیزیں۔ صحابی رسول بھی نبی کا خاندان ہے۔ صدیق و عمر کا ہے لاڈلا، زمانے بھر کو یاد ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ جس کو اپنی گودوں میں ابو بکر صدیق اٹھا کر کہے میرے نبی کی محبوب چہرے،
اور منہ چوم لیں مسجد سے نکلتے ہی ابو بکر صدیق نے منہ چوم لیا امام حسین کا، کاندھے پہ اٹھا لیا، کیونکہ حسین کو کاندھے پہ اٹھانا صدیق کو سنت رسول نظر آئی۔ عمر نے یہ کہا کہ ہمارے سر پر حسین ابن علی جو آج خلافت کا تاج ہے یہ تیرے نانے کا دیا ہوا ہے۔ تو جو صدیق و عمر کا ہے لاڈلا، ہاں وہ زمانے بھر کو یاد ہے، ان وہابیوں کو بھول گیا ہے، ان کو وہ بخاری اور چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ حسین نور عین ہے اور ہمارے دل کا چین ہے۔ حسین پر میں کیا لکھوں کہ حسین بس حسین ہے، تعریف میں کیا لکھوں؟ نبی نے 2 دفعہ کہا انا من الحسین الحسین منی، کیا نبی نے کہا حسین حسین ہے، آگے لگاؤ پیچھے لگاؤ کہیں لگاؤ، مجھ میں سے ہو جائے یا میں اس میں سے ہو جاؤں، بات تو حسین کی ہے۔ ڈوب کے نبی علیہ السلام امام حسین کی ذات میں، الحسین منی وانا من الحسین، 2 دفعہ رسول نے اپنا ذکر کیا، دونوں نسبتیں حسین سے جوڑ دی۔ منی اپنا ذکر، ادھر بھی انا اپنا ذکر، ابتدا میں الحسین، حدیث کے آخر میں الحسین، الحسین منی میں مجھ میں سے، پہلے بھی حسین کا لفظ آیا اور پھر آخر میں انا من الحسین، اس لیے حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسینی ہوں، حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ اے مخالف حسین تیرے تخم بد پہ لعنتیں، کس نسل سے ہے تو حسین علیہ السلام کے مخالف؟ کہتا ہے کربلا کا ذکر نہیں کرنا۔ اے مخالف حسین تیرے تخم بد پہ لعنتیں، رب محمد تیرے گھر پہ اتارے شامتیں، دشمن حسین کے رب پہ بولنا جہاد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ روکو تو ہمیں کس طرح روکتے ہو؟ ہم جہاد کریں گے تم سے لسانی۔ ان کے بغض میں خطبوں کا جو منظر ہے، یہ جو خطیب اکٹھے ہو گئے نا ان کے بغض پر، لجنۃ المکفرین، ان کے بغض پہ خطبوں کا جو یہ منظر ہے، یہ بد دعائے حضرت زینب کا اثر ہے۔ یہ زینب نے جو بد دعا دی تھی نا کہ محروم رہو گے عمر بھر ساری زندگی، تمہیں کبھی مقبولیت حاصل نہیں ہو پائے گی، کہ قاتل حسین بس ذلیل و نامراد ہے، کیونکہ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ کی نہیں ہے بیبیوں نے کربلا میں کوئی فغاں، صبر کر گئی زینب، بے ردا ہوئی مگر ترک نہ کی تلاوت قرآن، ہو گئی بے ردا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میری پھپھی کربلا سے چلی اور یزید کے دربار تک گئی، 1600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، درمیان میں کوفہ آیا اور وہاں سے طے کر کے پھر دوبارہ مدینہ آئی۔ ایسی پریشانی اور غم کے عالم میں جب زینب سب کچھ گوا بیٹھی تھی، حتیٰ کہ ردا بھی میری پھپھی نے اپنی تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ ردائیں گوائیں، حیائیں نہیں گوائیں، دین نہیں گوایا۔ میرے خاندان سمیت تمہارے خاندان کے اندر ہوتا کیا ہے؟ عام دنوں میں پردہ، جب شادیاں آ جائیں پلمبر سے پردہ، ترخان سے پردہ، جمعدار سے پردہ، گوالے سے پردہ، دودھ دینے والے سے پردہ، کاشف صاحب گھر چلے جائیں تو پردہ، مولانا اسحاق جائے تو پردہ، فلانا عالم آ گیا تو پردہ، فوٹوگرافر آ جائے تو بے پردہ، مووی بنانے والا آ جائے بے پردہ،
وہ جو بیٹی کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہوئی تھی وہ بیچ مجمع میں لا کے پسند کرواتا ہے کہ آپ اتنے مرد جو اپنے دمادوں سالوں سسروں کے ساتھ آئے ہیں میری بیٹی کو دیکھیں، اس کے انگ انگ کو دیکھیں کہ کیا یہ میری بیٹی جسمانی طور پر آپ کے لڑکے کے جماع کے قابل ہے کہ رات کو آپ کا لڑکا اس کے ساتھ ہم بستری کر سکے۔ عورت کہتے اخلاق کو تو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اخلاق تو ملنے جلنے سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے صرف جسمانی لذت لینے کے لیے میرے لڑکے کے قابل جنسی لذت کے لیے ہے، اس کی چھاتیاں، اس کا جسم، اس کا انگ انگ مردوں کی آنکھیں سکین کرتا ہے۔ کیا حسینی کیا یزیدی سب کے سب بیٹیاں پیش کرتے ہیں، میرے جیسے بھی ساتھ پیش کرتے ہیں، ہم بھی لے کے جاتے ہیں، ہم پیش کرتے ہیں، سامنے نہیں لاتے، سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، ڈائٹنگیں کرواتے ہیں، اچھے کپڑے میک اپ دلوا کے پھر پہلے ان کنجروں کو دکھاتے ہیں۔ وہ آپ کی بیٹیوں جو شرم سے حیا میں ڈوب جاتی ہیں، مجھے یاد ہے پہلی دفعہ مجھے اپنی بہن کو بٹھانا پڑا تو میری بہن زارو زار ہونے لگی ان کے سامنے، گھبرا گئی، پردے کے بغیر کیسے بیٹھے کسی کے سامنے؟ اپنے گھر کا ماحول ہم بتا رہے ہیں آپ کو، نہیں دکھائیں گے تو کوئی دیکھتے نہیں آئے گا اور عمر گزر جائے گی۔ بے دین لچے آوارہ لفنگوں کنجروں کو ہم بیٹیاں دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دولت ہے، اور ہم بھی چونکہ دولت ان کے گھروں میں بچہ بہت اچھا ہے، آپ تو ملے نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا وہ بہت اچھا ہے؟ آپ تو ملے نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا وہ بہت اچھا ہے؟ کیونکہ ٹائلیں لگی ہیں، ماربل لگی ہیں، گاڑی ہے اس کے پاس، بینک بیلنس ہے، طریقہ و سلیقہ آتا ہے۔ کھانے کتنے زیادہ لگائے ہیں آپ کو، مرغوبات دنیا خوب پرچا کر آپ ان کو لاتے ہیں، خوب پرچا کر یہ لاتے ہیں۔ جب شادیوں میں رسومات کرتے ہیں اس میں 19-20 کا فرق آ جاتا ہے، لین دین پہ بعد میں ایک سوٹ پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد طلاقیں، لڑائیاں، پھر شروع دنگے شروع ہو جاتے ہیں، فساد شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اتنی ریشو بڑھ گئی ہے کی نہیں ہے بیبیوں نے کربلا میں کوئی فغاں، بے ردا ہوئی مگر کی نہ ترکے تلاوت قرآن۔ ارشد اس سچائی پر ہمارا اعتقاد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ ہم تو تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل پہ یزیدی رہ گئے، ہم کہاں کے حسینی بننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز اتوار کے روز 9 بجے صبح کے وقت میں درس قرآن ہوگا۔ بڑی اہم آیات چل رہی ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا فیورٹ موضوع ہیں، اور ان کی ذات گرامی جو ہے ان سے میرا قلبی ذہنی ہر طرح سے لگاؤ ہے، کیونکہ میرے نبی کا اور میرے امام حسین کا ان سے خاص تعلق ہے، اس لیے مجھے بڑی ڈیپلی پڑھنا پڑتا ہے انہیں۔ بہت سی معلومات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے پاس نہیں، مجھے کئی انسائکلوپیڈیاز دیکھنے پڑتے ہیں، کئی چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں، پھر ان کے پڑھنے کے بعد مجھے آسان بنانا پڑتا ہے آپ کو پہنچانا۔ علمیت کے بڑے بڑے کتابیں کھول کے حوالے پڑھ کے میں آپ کو دے دوں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مجھے درس قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو اتنا ایزی بنایا جائے کہ آپ کے لیول پر اتر جائیں۔ ہم بھی کوئی اتنے عالم نہیں ہیں، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں اس تک رسائی ان علوم تک یا ان کتابوں تک، تو آپ تک آسان کر کے بنا دی جائے۔ عفت میرے پاس آیا ہے، یہ بیٹیوں کو زینب بنانے کے لیے آیا ہے یا فاطمہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ کئی دوست اس کا ایڈریس پوچھتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو ہمارے فیس بک کا جو پیج ہے اس پہ پرماننٹلی اس کا ایڈریس ڈال دیں، یعنی روز روز پوچھنے سے، واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں مجھے اس کا ہمیں بتائیں کہاں سے شائع ہوتا ہے، اور ان سے بھی استدعا ہے کہ یہ بھی کسی کا فون آئے تو اٹھا لیا کر، لیکن کیا کریں
یہ بھی بیچاری ہماری طرح بوڑھی ہو گئی ہیں، سلمہ یاسمین نجمی اتنی بوڑھی ہو گئی، کام کرتے کرتے۔ یہ جماعت اسلامی کی خواتین تھیں جو جماعت اسلامی سے پھر الگ ہو گئیں کہ کدھر کو ان کی عورتوں کو احتجاج پہ لگا دیا ہے۔ سڑکوں پر بیبیاں آ جاتی ہیں، وہ شور شار مچاتی، مارے مورے کھاتی، مظلوم بنتے، مظلوم بنا نہیں جاتا، کوئی مانتا ہی نہیں ان کو، ٹھیک ہے نا، جتنا مرضی مار لیں، پھینٹی لگائیں، ان کو کوئی بھی، مسلمانوں کو ہوتا ہی کچھ نہیں۔ جنہوں نے لا کے بیچ مجموع میں بیٹیاں حوریں بنا کے بٹھا دیں ہیں جی، وہ کہتے ہیں بھئی تم پردے کر کے باہر آ جاتی ہو، مار کھا کے گھر چلی جاتی ہو، اس سے بڑا مقاصد اچھے حاصل ہو رہے ہیں۔ امیر جماعت پھینٹی لگوا رہا ہے پاس کھڑا، قاضی مارے کھا رہا تھا کسی زمانے میں۔ تو یہ بھی پھر ان سے الگ ہو کے انہوں نے کہا کہ اس محاذ پر کام کیا جائے جس محاذ کو اس وقت میڈیا نے کور کر رکھا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ بیچاری کبھی نعت رسول اس طرح کی چیزیں اصلاحی اخلاقی لکھتی ہیں، بوڑھی ہو گئی، سب ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہی، جوانیاں انہوں نے اس پہ لگا دی، بچپنے لگا دیے، سب اس پہ۔ تو یہ پھر وہ کچھ اصلاحی لٹریچر، لیکن یقین جانیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام انہوں نے جتنا اچھا کر رکھا ہے، یہ کہتے ہیں غنیمت جانو جو فیروزہ ہیں چند چراغ، بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو۔ دو چار چراغ جل گئے، باقی بازار تو اب نیکوں کا بند ہو گیا، کوئی صالح نہیں رہ گیا، کوئی نیک نہیں رہ گیا، دکان کوئی نیکوں کی نہیں کھلی رہ گئی، بدی کی دکانوں کا راج ہو گیا، مسلمانوں کے گھروں میں بدیاں آ گئیں، میرے گھر میں آ گئیں، آپ کے گھر میں آ گئیں، ہماری سب کی جو پرسنل خاندانی فلمیں، موویاں، جو ویڈیوز ہماری شادیوں پہ بنی ہوئی، تصویریں، منظریں عام میری آپ کی آ جائیں، ہم سب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ ہم ان سیکولروں سے بھی بڑھ کر کام کرتے ہیں، کچھ نہیں۔ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، اقبال نے کہا تھا، یہ کس کافر ادا کا ہے غمزہ ایسا کی۔ اللہ اکبر، کبھی میں اس پہ جمعہ پڑھاؤں تو دل پھاڑ کے اپنا جگر پھاڑ کے رکھ دوں۔ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، ہماری عقل مندیاں دھری رہ گئی، کتابیں پڑھی رہ گئی، قلم وہیں پہ رہ گئے، تقریریں واز رہ گئے، لٹ گیا سارا کچھ مسلمانوں کا، کوئی شے ہماری نہیں، گھر برباد ہو گیا، ڈاکو جاتے وقت آگ بھی لگا گئے، گھر جلا کر پھونک کر راکھ بنا کر چھوڑ گئے ہمارے سامنے، ان راکھوں پر ہم بیٹھے ہیں تمنا کر کے بیٹھے سوچ رہے بھی پتر ہاتھوں سے نکل گئے، بے شرم ہو گئے، بیٹیاں بے غیرت بے حیا ہو گئی، مسلمانوں کی بیٹیوں نے آ کے فیمنزم کے اوپر آ کر تقریریں کر ڈالی، لڑکے گے بن گئے، لڑکیاں لیزبین بن گئیں، تحریکیں چل گئیں، پیج بن گئے، سیکولر ہو گئے، دیریے ہو گئے، تھیسٹ ہو گئے، ننگے ہو گئے، فلمیں بن گئی، بلو پرنٹ تیار ہو گئے، تصویریں آ گئیں، ہاسٹل نہیں کنجر خانے بن گئے، بدکاری کے اڈے رنڈی خانے تیار ہو گئے، ہسپتالوں میں زنا، ادھر زنا ادھر زنا، مسجدوں میں زنا، کوئی مندر مسجد پلیس کچھ نہیں بچا۔ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، ہمارے واز لٹ گئے، ٹوپیاں اتر گئی ہماری، داڑیاں گئی بھاڑ کے اندر، اتنی لمبی داڑیوں والے پکڑے گئے، چھوٹی داڑیوں والے، کلین شیو، سر کی امامیں، دستاریں، جبے، عبائے، کمائیں، مکہ مدینہ کے اندر وہاں پہ کام شروع غلط ہو گیا۔ ریاض میں رنڈیاں 500 لائی گئیں، 500 کلون لائے گئے، وہ جو ہر وقت ننگے لباس پہ پھرتے ہیں، 500 روپیہ دیں اور جدہ کے سال پر ننگے پھریں، وہ فلمیں سامنے آ گئی۔ ابھی جو ریاض میں پوری دنیا کا سب سے بڑا فنکشن ہوا، صرف 500 ریال، کتنے میں؟ صرف داخلہ فیس انہوں نے رکھ دی کہ 20,000 داخلہ فیس، اندر جا کے جو مرضی کرو، بیت اللہ کی رونقیں ختم کر دو۔ متاع دین و دانش لٹ گئی ہے بس اللہ والوں کی۔ اور اقبال نے پھر آگے کیا کہا، یہ کس کافر ادا کا غمزہ ہے ایسا کی۔ اس نے کہا یہ کون ایسا شیطان تھا جس نے چہرے پہ اتنا خوبصورت اپنا سرخی پاؤڈر مل لیا اور اتنا پیارا میک اپ کر لیا کہ وہ جب آیا اس بڑھیا نے کتنا خوبصورت بن کے اپنا روپ دھارا کہ ہر ایک اس کو دل دینے پہ تیار ہو گیا۔ یہ کس کافر ادا کا غمزہ ہے ایسا کی، ٹھیک ہے۔ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کا راج ہو گیا پوری دنیا کے اندر، اور مسلمان سوتے رہ گئے۔ اس رات پر چند لوگ بیٹھے ہیں، جہاں دل ہوگا وہاں، جہاں ہوگی وہاں دل بھی جل گیا ہوگا، خریدتے ہو راکھ اب آرزو کیا ہے غالب کا۔ انہوں نے کہا دل و جان جل گیا، دونوں چیزیں اکٹھی جل گئی، اب تو راکھ کو تم جو خرید رہے ہو یہ آرزو کیا ہے، کیا امید تم نے لگا رکھی، ہمارا تو جل گیا۔ تم تو سوچ رہے ہو کہ شاید کوئی نیچے سے بنیادیں نکل آئیں، بنیادیں تک راکھ ہو گئی، آپ مشرک ہو گئے۔ مولویوں کو یزیدی حسینی سے کوئی فرق نہیں، ان کو کرسیوں سے کوئی فرق نہ پڑ گیا، داڑیاں رکھی سینٹوں میں بیٹھے ہیں، اور بگڑے ہوئے نوجوان انہوں نے لگا رکھے ہیں، اپنے اپنے لیڈروں کو خدا بنا دیا سب نے، اور ان کے پیچھے قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں۔
ایک بھی حسین آپ جائیں گے، آپ کے لیڈر آپ کو طرح طرح کی باتیں، آپ کے پیٹرول بڑھ جائیں، ہر طرح کی معاشرتی، معاشی، سیاسی، اقتصادی، روحانی، جسمانی، قلبی، ذہنی، ہر طرح کا زوال چھوڑے، کارے مذلت جس کو کہتے ہیں، ذلت کے گھڑوں میں گرتے تھے، اتنے کافر بھی نہ مسلمان تمہیں دنیا کو اپنے اوپر حاوی کرنے، تو کہاں جائیں گی یہ عورتیں؟ کون پڑے گا ان کے رسالوں میں؟ آپ لے جائیں گے، لیکن قسم کھا کر اپنے گھروں کے اندر کسی نے ریکی کرنی ہے آپ نے میرے کہنے پہ، اگر آپ کو آپ کی بیٹی، ماں، بہن کوئی اس کو پڑھتی نظر آ گئی، ڈرامہ دیکھتی نظر آئے گی، آپ کو ڈرامے کرتی نظر بھی آئے گی، ڈرامہ کرتی دیکھتی ڈرامہ بن گئی گھروں کے اندر، ڈرامے کرتی نظر آپ کو اس کی زندگی آئے گی، کون اس کو پڑھے گا؟ یہ عفت نہیں پڑھتی، یہ قرآن مجید کہاں پہ وہ پڑھیں گے؟ کچھ بھی نہیں، لذتیں لینے کے لیے زندگی، یہ ہے کس کافر ادا کا غمزہ ہے ایسا، لٹ گئے ہم تو۔ یہ تو میں کل رات بیٹھا شعر بار بار میں آتا تھا کہ یہ کس کافر ادا کا غمزہ ہے ایسا، یہ شیطان نے کون سا کھیل کھیلا، بھی سارے مسلمان ہی یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام ہے۔ خصوصاً مجھے دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں تڑپاتی، میں آپ کو بات بتاؤں، میں بڑا بے سر آدمی ہوں، مجھے کتنا ہی کوئی آدمی کہے نا کہ میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، نہ مجھے کچھ نہیں ہے حالات سے، لیکن جس وقت مجھے سعودی عرب سے خبر آتی ہے نا، بس یہ چیز جو مجھے ہلا دیتی ہے، ابراہیم کی بھی وہی علاقہ، حسین کا بھی وہی علاقہ، محمد عربی کا بھی وہی علاقہ، چون کفر برخیزد از کعبہ کجا مسلمانی است۔ اس نے کہا جب کفر کعبے سے برآمد ہو گیا تو پھر مسلمانی کہاں سے ڈھونڈیں گے ہم؟ کچھ مجھے زندگی میں آج تک کسی چیز نے تنگ نہیں کیا، بالکل میں بڑا بے خبر ہوں، مجھے ساتھ اتنا باخبر ہوں، دنیا پوری جل کے راکھ ہو جائے نا میرے گھر سمیت اور مجھ سمیت، مجھے کچھ نہیں۔ مجھے جب سعودی عرب سے خبر آتی ہے نا، کس صرف ایک سعودی، کوئی خطہ مجھے پیارا ہی نہیں، کوئی دنیا کا خطہ قسم لے لیں مجھے پیارا نہیں۔ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں، امریکہ کے اور یورپ کے ٹکٹ عام ملتے ہیں ہمیں کہ جب مرضی چلے جاؤ، جب مرضی آ جاؤ، کور لیٹر ملتے ہیں، جا کے لڑکے سارے ہو کہتے ہیں، نہیں، ایک صرف شہر ہے، دو ہی شہر ہے کہ آؤں جا دل برس، خن کے شہر ہے کہ آؤں جا دل برس، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور ابراہیم علیہ السلام کا شہر، مکہ اور مدینہ دو ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ ساری زمین برباد کر دینا، اس دو شہروں کو بس آباد رکھے تو اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں۔ لیکن جب وہاں سے خبر آتی ہے نا مجھے، وہ آپ سوچنے بھی کئی مہینے، دن، رات، مجھے کوئی اچھا ہی نہیں لگتا، نہ کھانا نہ پینا، کوئی چیز، کوئی بندہ، کوئی رشتہ دار، خود اپنا وجود۔ میں کہتا ہوں یہ کیا ہے، ہمارے دو شہر ہی اجڑ گئے، اور دونوں شہر یزید نے اجاڑے، دونوں شہر، ایک مکہ اجاڑا اس نے اور ایک اس نے مدینہ اجاڑا، اور ایسے یہ یزید صحابی کا بیٹا ہے، اور عبداللہ ابن متی جو صحابی رسول ہے، نبی کے صحابی بھی ہے، صحابی کا بیٹا بھی ہے حضرت حنظلہ کا، 12 سال کا تھا یہ بھی ہے، یہ اس کو جو مدینے کا امیر بنایا تھا، سب لوگوں نے اس زمانے میں اس کی قیادت میں جنگ لڑی یزید کے خلاف، اس کا کوئی دل نہیں تمہارا دکھتا۔ جاجا نور پوری کا پھر آ گیا کہ میں اور استاد جی دونوں آ رہے ہیں گجرا ہو رہے، تم کہیں چلے جاؤ، یزید کسی جگہ چلا جائے یزید ہی رہنا ہے، ذریت تم اس کی ہو، تم نے کہاں چلے جائے، بدل جانا ہے، کتا در در پھرے، کتا وڑیا شیش محلی تے ہر جگہ کتا نظر آوے، اور کتے جب شیش محل میں بھی چلا جائے گا، کتے کو تو کتا ہی نظر آنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کتا اگر داخل ہو گیا شیش محل میں، وہ بندے کی شکل نظر آئے گی اس کو، ہر پاس سے کتا نظر آوے، اس کو ہر جگہ اپنا وجود کتا ہی نظر آنا ہے۔ تم جہاں مرضی داخل ہو یزیدی رہنا ہے، بدل جاؤ گے، گجرا والے جاؤ، لاہور آؤ، فیصل آباد میں میرے ساتھ والے محلے میں کعبہ جاؤ، باہر نکلو، مدینہ میں جاؤ، حضور کرو، کتے نے کتا رہنا، یزیدی رہنا، اور کیا رہنا۔ تم یزید سے جب تک برات نہ کرتے، یہ ان والوں کو سمجھا دو، یہ مناظر نوجوان سمجھ لیں، یہ بات ان کو وہ یزیدی بتا کے گیا ہے، اس دور کا امام النواصر، یزیدیوں کا امام صلاح الدین یوسف، جس کا قرآن سعودی حکومت چھاپتی، اس نے مرتے وقت بھی آخری انٹرویو میں جان نکلتے، ہم کلمے کی گواہی دیتے ہیں نا، وہ آخری گواہی یزید کی دے کر مرا ہے۔ اس نے آخری انٹرویو میں جب اس کی جان نکل رہی تھی اور پاؤں سے نکل گئی، اس وقت جا کے انٹرویو لیا، انہوں نے بستر پہ پڑا، انہوں نے پوچھا حضرت یزید کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر یزید کی ہم نے حمایت نہ کی تو یہ دروازہ ہوا ہے، یزید ایک چٹخنی ہے، یہ کھل گئی نا تو بڑے بڑے بندے کھل جانے، ادھر ہی روک لو سب کو۔ پتا کہتا مجھے بھی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں،
لیکن یزید کے اتنے فضائل بیان کر دو بھی آگے چلے ہی نہ بات، آگے بات چلے ہی نہ، یہ ان کا پہلا کام ہے۔ انہوں نے وہیں پہ کہا ادھر ایتھے ہی روک انہوں، جس طرح امام حسین کو باہر ہی روک لیا نا کربلا میں، بھی کوفہ آنے ہی نہ دو، اور ادھر کربلا لگا دو، سارا پیرا لگا دو ساری جگہ پہ کریک ڈاؤن کر کے، پورا کوفہ ہائی جیک کر لو، امام حسین کو آنے نہ آئے گا تو کام خراب ہو جائے۔ انہوں نے بھی باہری پیرا کا وہی طریقہ اپنایا جو یزید نے اس زمانے میں اپنایا تھا، یزیدی تھا، انہوں نے کہا ادھر ہی روکو اس کو، یزید جنتی ہے، یزید کو صحابی رسول کا بیٹا دکھائیں، یزید نے کہاں حکم دیا ہے وہ امر دکھاؤ، ہمیں وہ حکم دکھاؤ، فلانا دکھاؤ، تمہیں تو کوئی عمر صدیق دکھائے نہ دکھائے، میں تو تمہیں دکھاؤں گا، تیاری میں نے کر رکھی، مجھے مصیبت ہے کہ کئی محاذ ایک وقت میں مجھے سنبھالنے پڑتے، ٹھیک ہے نا، میں ریکارڈ کراؤں گا تم کہتے۔ یہ ایک چیز ان کے ہاتھ میں آئی ہے، وہ یزیدی اسٹریٹجی ان کے ہاتھ میں، یزید نے، اس لیے عمر صدیق نے رکھی اس بات پہ کہ محدثین نے کیوں کہا ہے یزید کو برا، یہ بتاؤ تم۔ محدثین کسی کو کہہ دیں یہ تم مان جاتے ہو، تم کہتے ہو حدیث حنفیوں تمہارے پاس دلیل نہیں ہے کیونکہ تمہارے راوی ضعیف ہیں، ہمارے محدثین نے کہا ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کی بھی توہین یہی کرتے ہیں کہ ان کو محدثین نے کہہ دیا کہ ان سے روایتی لینی چاہیے، انہوں نے بنائی بات، چلو کیا ہے نہیں اس کی حقیقت میں بتاؤں گا، لیکن یہ بات انہوں نے ان کو سمجھا دی ہے۔ تو جب انہی محدثین نے یزید کو برا کہا، وہ کیوں نہیں تم مانتے؟ کہتے ہیں ضروری ان کی بات مانی تو پھر باقی حدیثوں کو چھوڑو، اس لیے وہ ان کو ادھر رکھتا ہے کہ تاکہ یہ محدثین کا انکار کرے، خود بخود حدیثوں کا ساری کا انکار ہو جائے گا، پھر پکڑے جائیں گے بھی یہ تو منکرین حدیث بھی نکل آئے، صرف یہی جو منکر حدیث ہے اب چھوڑیں، باقی پچھلا وہ تو پرویز فرقہ ہی بن جائے گا قرآن کا، پھر قرآن پہ آ جائیں، قرآن پہ آ کے نمازیں نہیں نکلیں گی، پرویز خود پریشان ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں اسی نظام کو مانتا ہوں، آپ چھوڑیں، ایک نیا ہی کام چل پڑنا ہے ان کا، یہ پھنسائے ہوئے ہیں، یہ اب نکلتے نہیں اس کے اندر سے۔ تو اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے، یہ ساری چیزیں میری ذہن میں ہوتی ہیں، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں کہ آپ جو ہے یہ جو آ کے دروس سنا کریں، ان کو اپنے گھروں میں سمجھیں عملی زندگی۔ دوسرا، مبارک ہو آپ کو سردیاں آ گئی، لوگ آپ کو مبارکباد دیتے اس بات پر کہ جی او شادی مبارک ہو، کوئی آپ کو عید مبارک، کوئی نیا سال مبارک، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ بڑی عید مبارک، کوئی کہتا ہے جی ربیع الاول مبارک۔ میں اہل ایمان کو مبارک دیتا ہوں کہ سردیاں آ گئی، دن روزے رکھنے کے لیے چھوٹے دن آ گئے، راتیں لمبی نیند پوری کر کے قیام تہجد کے لیے دن آ گئے، مجھ سے وہ مبارک قبول فرمائیں۔ جن لوگوں نے اپنے تزکیہ نفس کرنا ہے وہ نفلی روزے رکھے پیر جمعرات 13، 14، 15 کا، ان کو دن مبارک، پیاس نہیں لگے گی سردیوں میں، چھوٹا روزہ 5 بجے رکھا ادھر شام ہے جی، اور ادھر جا کے آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ 4:30، 5 بجے تک بھی تہجد پڑھنا چاہتا ہے، اللہ نے کہا دروازہ کھول دو، کئی لوگ گرمیوں میں نہیں اٹھ سکتے، سردیاں اللہ نے مومنوں کو بخشنے کے لیے بنائی ہیں، تو آپ کی بخشش کے دن قریب آ گئے، جیسے رمضان کی مبارک آپ لیتے نا مجھ سے، سمجھیں آپ کے لیے رمضان ایک نیا اللہ نے موسمی رمضان بنا کر بھیجا، ٹھنڈا ٹھاک، جو چاہتے ہیں آپ رمضان میں یہ موسم ہونا ہو تو ہم تہجد بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، بڑا مزہ آتا ہے، اللہ نے یہ دن آپ کو دے دیے، اس لیے میری طرف سے سب سے زیادہ مبارکباد جو آپ نے لینی ہوتی ہے یہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے جو میں نے آج آپ کو بتایا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو اپنوں تہجد پڑھوائیں، کتنی یہ نیند پوری ہو جاتی، بدبخت ہے وہ آدمی جس کو سردیاں ملی اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ میرا تو قول یہی ہے، رسول اللہ نے فرمایا رمضان پایا اور اللہ کو نہ منا سکا، میں کہتا ہوں بدبخت ہے وہ آدمی جس نے سردیاں پائیں اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ آپ کو یہ مبارک ہو، اس لیے 2 کام جو یہ آپ کرتے رہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات
اللہم انصر الاسلام والمسلمین واقتل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صف سیدھی فرما لیں۔